انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور یہ عقل غور و فکر، سوچ اور جستجو سے انسان کو رہنمائی کے لیے نت نئے طریقے سکھاتی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید بڑے پیارے انداز میں مخاطب ہو کر انسان سے یہ سوال کرتا ہے، ترجمہ: اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دل کی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دلی کیفیات کے جانچنے کو صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی مراقبہ انسان کو توبہ سکھاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس رحیم رب سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو مانگنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی جوڑی ہوئی بہت بڑی دولت پر نازاں ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم اور بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکہ کے قصے زبان زد عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اللہ ولی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، بیٹا توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہیں، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخرکار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کے کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنے موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چرپائی پر لیٹا ہوا چل پھر نہیں سکتا، زندگی کے آخری ساتوں میں پکارتا ہے، اے اماں، تو ساری زندگی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدارا آپ چلی جائیں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ادب کے ساتھ عرض کر دیں کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور میری توبہ کروا دیں، مجھے تو توبہ کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کانپتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے، تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے میری روح قبض ہو جائے، میری 2 وصیتیں سن لو اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے دوپٹے سے میرے گردن پر پندہ لگا دینا، اور پھر اس پندے سے میری لاش کو محلے کے گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے، شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرتناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبے کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا، میں اللہ کے نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والے عذاب میرے اوپر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ اور ان 2 وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دہاڑے مارتے ہوئے نظر آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیا مانگتا رہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا کہ حضرت، جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی وہ تو جا چکا،
اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجئے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی اماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی منتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہاں ہے وہ ولی؟ کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا، اسی وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے، سن اے حسن اس کو میں نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ان بزرگوں کی طفیل معاف فرما دیجئے اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔